السلام علیکم، نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کیوں ہر ایک سپر پاور افغانستان کو حاصل کرنا چاہتی ہے، آج ہم اسی کے آگے بات کرتے ہیں۔ 27 اپریل 1978 کو داؤد خان اور ان کی فیملی کو مار دیا جاتا ہے، پھر سے تختہ پلٹ ہو جاتا ہے اور PDPA افغانستان میں کنٹرول کر لیتی ہے۔ نور محمد افغانستان کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں۔ نور محمد USSR کے پسندیدہ تھے کیونکہ وہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی کو کافی سپورٹ کرتے تھے۔ جیسے کمیونسٹ کسی گاڈ کو نہیں مانتے تھے، ویسے ہی نور بھی اس آئیڈیالوجی کو پروپوگیٹ کرتے تھے۔ نور محمد کے آتے ہی افغانستان میں بڑے بڑے چینجز ہوتے ہیں اور وہاں نور نے ماڈرنائزیشن اور سیکولرزم شروع کیا۔ فیمیلز کو ایجوکیشن کرنا الاؤ ہوا۔ فیمیلز اوپنلی روڈ پر گھوم سکتی تھی، فیشن کر سکتی تھی، گاڑی چلا سکتی تھی۔ اس پرٹیکولر ٹائم میں نور نے افغانستان میں ایجوکیشن کمپلسری کر دی تھی۔ سلیبس میں سے ریلیجیس ایجوکیشن کو ہٹا دیا، شادی کی عمر بڑھا دی، زبردستی کی شادی کو بین کر دیا۔ ورک فورس اینڈ پالیٹکس میں وومنس کی پارٹیسپیشن کی بات کی۔ ریلیجیس لیڈرز کا جو انفلوئنس تھا اس کو کم کر دیا اور ریلیجین کا پبلک ڈسپلے تک بھی بند کر دیا۔ نور محمد یہاں تک بھی رکتے نہیں ہیں۔ USSR کے انفلوئنس میں آ کر وہ لینڈ ریفارم بھی لے کر آتے ہیں، جس میں یہ تھا کہ جن کے پاس زمین زیادہ ہے وہ ان کو دیں گے جن کے پاس زمین کم ہے، اور لوگوں میں ایکویلٹی کے لیے جو ڈیپتھ تھا ایگریکلچر کو لے کر وہ بھی معاف کر دیا۔ یہ سب جو نور کر رہے تھے، اس کی وجہ سے نور محمد گورنمنٹ کے اپوز میں جو لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ گورنمنٹ اور ٹریڈیشنل افغان ویلیو کو سیدھے چیلنج کر رہی ہے اور ایک طرح سے USSR کی چمچہ گیری کر رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو افغانستان کے بڑے لینڈ اونر تھے، ٹریڈیشنل لوگ تھے، ریلیجیس لیڈرز تھے، وہ ان کا اپوز کرنے لگتے ہیں۔ گورنمنٹ نے ان کو پوری پاور سے دبانے کی کوشش بھی کی۔ لڑائی کافی بڑھی اور افغانستان کے الگ الگ علاقوں میں لوگوں نے گورنمنٹ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور کہا جانے لگا کہ یہ لڑائی اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپ گورنمنٹ کے خلاف اپنے ایریا میں لڑائی لڑ رہے تھے۔ انہیں مجاہدین بولا جانے لگا۔ بائی ڈیفینیشن مجاہدین ان کو بولا جاتا ہے جو اسلام کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا جو آپ آگے ریلیٹ کر پاؤ گے کہ مجاہدین کوئی ایک گروپ نہیں تھا، بلکہ الگ الگ علاقوں میں گورنمنٹ کے خلاف لڑائی لڑنے والے گروپس تھے، جن کو کچھ اسلامک اسکالرز لیڈ کر رہے تھے، کچھ کو لوکل لیڈرز اور کچھ کو اسٹوڈنٹس لیڈ کر رہے تھے، تو ان سب کو کلیکٹیولی مجاہدین بولا جانے لگا۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ان مجاہدین کے ساتھ ٹرائبل لیڈرز اور ملٹری لیڈرز بھی جڑ گئے تھے۔ سب کا کامن کام تھا PDPA کامن کمیونسٹ کو گرانا۔ PDPA کمیونسٹ گورنمنٹ میں نور محمد تاریخی PM تھے اور حفیظ اللہ امین یہ فارن منسٹر اور ڈپٹی PM تھے، لیکن USSR کو حفیظ اللہ امین انریلیبل لگتے تھے۔ USSR جتنا نور محمد پر یقین کرتا تھا اتنا امین پر نہیں کرتا تھا۔ انفیکٹ اس ٹائم پر ہیومرز بھی تھے کہ امین جو ہے وہ US کے CIA کے ساتھ ملا ہوا ہے۔